وہ بھی نماز کرتی ہے۔ کیا نماز میں لوگوں نے پوچھا بوڑھی ماں بہت نماز کرتی ہے، نماز کی بہت تعریف کرتی ہے، کیا ملا؟ ہاں بہت نماز کرتی ہو، کیا ملا؟ کیا مطلب سے نماز بہت تعریف کرتی ہے؟ ارے کیا بتاؤں صاحب، بوڑھی ماں تھی بیچاری، بہت تعریف، کیا بتاؤں نماز میں کتنی خوبی ہے۔ کیا خوبی ہے؟ کہا دن بھر دکان پر بیٹھ کر میں تیل بیچتی ہوں، سودا دیتی ہوں، کرانہ اسٹور چلاتی ہوں، دن بھر دینے کے بعد مجھے یاد نہیں رہتا ہے کہ کس کو کتنا دیا، کس پر 4 آنا باقی ہے، کس کا 8 آنا دینا ہے، اس کا 1 روپے دینا ہے۔ تو بس جب میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں تو وہ دن بھر کا بیچنا مجھے سب یاد آ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں تو ایسی نماز کس کام کی جو نماز میں کھڑا تو ہے مگر حقیقت میں وہ حساب دکانداری کا کر رہا ہے۔ اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع ضروری ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کس طرح بندوں پہ مہربانی فرماتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرما دیا جب تم نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ کیا کہا حضور نے پہلے؟ کہ جب نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور حضور جانتے تھے کہ یہ کام بہت آسان نہیں ہے، یہ کام بہت آسان، کون خدا کو دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے؟ نہیں۔ حضور نے دیکھا یہ کام تو آسان نہیں ہے، ہاں یہ کام تو مولا علی کے لیے آسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دیکھا کہ یہ کام آسان ہے حضور نے پلٹ کے کہا اگر تم یہ خیال نہ کر سکو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو تو بس یہ خیال کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنی آسانی حضور نے پیدا فرمائی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی تقریر جتنی ہونی تھی وہ ہو گئی۔ تو جس طرح ہر ایک نے نام لکھایا ہے ثنا خوان رسول میں، یہ ناچیز بھی چاہتا ہے کہ حضور کی اس دفتر میں نام ہو جائے جس دفتر میں تمام لوگ حضور کی تعریف و توصیف میں لگے ہوئے۔ کھانسی بہت ستاتی ہے اور مجھے جب کھانسی آتی ہے تو 3 مہینہ تک ایسے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں عمرہ کے لیے گیا سارے ارکان اچھے ادا ہو گئے، طواف کیا، صحیح کیا، سب کچھ مکہ شریف سے پھر چلے در رسول کی طرف۔ سبحان اللہ، کیسا منظر تھا کیا بیان کریں آپ کو۔ پورے راستے میں دل درد سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دعائیں، اوراد و وظائف۔ اور جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو سرکار نے بڑا کرم کیا، 7 دن وہاں رہنا ہوا، 7 دن مکہ شریف میں، اور 7ویں کے آخری دن تھی، آخری دن بڑی لو لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے یہاں جو بھی آیا ہے اپے سے نہیں آیا ہے، آپ نے بلایا ہے تو آیا ہے۔ اے اللہ کے رسول بغیر بلائے آپ کے یہاں کون آ سکتا ہے؟ آپ نے اس گنہگار کو بلایا ہے تو سرکار کم سے کم اپنا جلوہ تو اپنا ضرور دکھا دے، اپنا چہرہ کو ضرور دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ پوری رات اسی التجا میں دعاؤں میں لگا رہا، رات میں 2-2:30 بجے دن لگ گئی۔ جو میں نے لوگوں سے کہا تھا وہی دیکھتا کیا ہوں کہ تہجد کا وقت ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور ایک طرف نورانی چہرے والے آقا آ کے کہتے ہیں مولانا اٹھو سلام کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رات میں یہی کہا میں نے لوگوں سے کل آخری دن ہے اور جب ہم بس پہ بیٹھیں گے اس سے پہلے ہم آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ ہمارے کتاب
चाचा भी साथ में थे, कारी रिजवान भी साथ में थे, कई मौलाना एक ग्रुप में सोए। सबसे मैंने कहा सबसे पहले सलाम पेश करेंगे फिर जाएंगे। और वो दरबार रसूल में ये कहना हुजूर ने कबूल फरमा लिया। तहज्जुद के वक्त मस्जिद नबवी से आजान हो रही है और ठीक उसी वक्त अपने माथे के आंखों से हुजूर का दीदार भी किया और हुजूर कह रहे हैं मौलाना उठो सलाम का वक्त हो गया है। और जब मैं बेदार हुआ तो जुबान पे जारी था अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। तो फिर हमारे तीनों हजरात जो हमारे रूम में थे, मैंने कहा हम सबका यहाँ आना मेरे मुस्तफा ने कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस तरह खुदा की इबादत होनी चाहिए हुजूर कहते हैं वो मैं भी न कर सका, और जिस तरह हुजूर की तारीफ होनी चाहिए सारी दुनिया के लोग सारे लोग मिल जाएं पर हुजूर की तारीफ कमा हक़्क़हू नहीं कर सकते। क्यों? कि हुजूर की तारीफ करने वाला अगर कोई है तो वो रब्बुल आलमीन है। सुभान अल्लाह। और आप क्या बस ये है कि नाम दफ्तर में लिखाते हैं कि हाँ इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ ली, इन्होंने कुरान, इन्होंने जिक्र, इन्होंने सलाम, ये नाम लिखाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मैं भी कुछ सुना दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पेश हक है अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। हम लोगों का मसनद तो तकिया होता है ना, मसनद गोल बड़ा टेका लगा के बैठते हैं, मगर ये हुजूर की शान है कि वो अर्श पे टेका लगाए बैठे। सुभान अल्लाह। अर्श पे जाके अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र के मैदान में पता चलेगा कि हुजूर का मुकाम क्या है। सुभान अल्लाह। एक तरफ सोने और चांदी की कुर्सी लगी होगी, अंबिया किराम एक बाजू में सरकार बैठे होंगे और दूसरे बाजू में अंबिया किराम की जमात होगी, मगर ए हुजूर के गुलामों एक साइड में कुर्सी खाली होगी, उस कुर्सी पर कोई और नहीं, हुजूर के सारे उलमा जलवा फिगन होंगे, औलिया जलवा फिगन होंगे, होंगे। सुभान अल्लाह। वो सोने की कुर्सी, वो चांदी की कुर्सी, ये प्लास्टिक वाली क्या है मियाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कहते हैं रसूल है तो क्या हुआ, नबी है तो क्या हुआ। सुनो इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी क्या कहते हैं। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाँद। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाँद। देख ले मुनाफिक, देख ले नजदी, देख ले वगैरह वगैरह बहुत है। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद
اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. کیا کہا حضرت نے؟ قدرت رسول اللہ ہے نا. مگر کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت. بالکل صحیح ہے، مگر آلات کرتے ہیں دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. دیکھ لے چاند کو بھی ٹکڑے کر دیا، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ارے بے جان پتھر سے کلمہ پڑھوا لیا، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کیسے شان کے مالک ہیں مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. واہ. اسلام کا دور آغاز ہے، گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ. ابو جہل کو کھلبلی زیادہ ہو گئی. 1 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے. بے چین ہو گیا، سبحان اللہ، پریشان ہو گیا. اور جب بے چین پریشان ہوا، ایک خط لکھا. کس کو؟ والی یمن کو خط لکھا. کیا خط میں لکھا؟ مکے میں ایک شخص آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کچھ سناتا ہے. ہم لوگ آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ جلدی آئیں ورنہ ہمارا دین خطرے میں ہے. معبودان باطل اپنے معبودان دین کو بچانے کے لیے والی یمن کو خط لکھ رہا ہے. ایسا لگتا ہے جادو کا تو اثر نہیں ہے، سحر کا اثر تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. والی یمن، یمن کا بادشاہ بہت چالاک تھا، حبیب یمنی واہ واہ، بہت چالاک. وہ جانتا تھا یہ لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، سحر والے کہہ رہے ہیں، مگر جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، اس کا جو کچھ چلے گا تو زمین ہی پر. اگر جادوگر ہے تو جو کچھ چلے گا زمین ہی پر. اگر نبی ہوگا تو اس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہوگی. والی یمن ابو جہل کے خط لکھنے پہ آ جاتا ہے، اور ابو جہل لگا ہوا ہے کہ یمن، حبیب یمنی ملنے نہ پائے حضور سے، حضور کے پاس جانے نہ پائے. پہرا لگا دیا ہے، دیکھتے رہو حبیب یمنی حضور کے پاس نہ جانے پائے. اچھا، سب جمع ہو گئے سارے گرو گھنٹال. تو حضور علیہ السلام کو والی یمن خبر بھجواتا ہے کہ ہم لوگ جمع ہیں، آپ آئیں. اللہ اکبر. امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ والی یمن کی محفل میں آ جاتے ہیں، جہاں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ و شیبہ بھی ہے، سارے کفار مکہ جمع ہیں. اور حضور کو بلایا گیا، حضور کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد حضور بڑی شان سے آ جاتے ہیں اور کہتا ہے والی یمن آپ سے میرا 2 سوال ہے. کہا بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ اب یہ حضور یہ نہیں کریں، نہیں جی میں نے نہیں. نبوت ایسی چیز ہے
کہ حضور کو بھی ماننا ہے کہ ہاں میں نبی ہوں. سبحان اللہ. والی یمن کہتا ہے آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ کہا ہاں میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا, میں نبی ہوں. اب اس کے دل میں جو سوال تھا وہ سوچتے سوچتے کہتا ہے اگر جادوگر ہوگا تو زمین ہی پر اس کا کچھ چلے گا, آسمان پر نہیں. تو 14ویں چاند کی رات ہے اور چاند چمکتا نظر آ رہا ہے. والی یمن کہتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو کچھ دکھائیں. کیا دکھاؤں تم ہی بتاؤ. والی یمن کہتا ہے چاند چمک رہا ہے, اگر آپ نبی ہیں تو آپ کہیے چاند کو کہ 2 ٹکڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. میرے آقا سے جب والی یمن نے سوال کیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑا کر دیجئے تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کیا بات کرتے ہو, تم بھی زمین پر میں بھی زمین پر, تم بھی آسمان کے نیچے میں بھی آسمان کے نیچے, اور چاند تو بہت دور ہے, یہ کیا بات کر رہے ہو. ارے کتاب کی بات پوچھ لو, قرآن کی بات پوچھ لو, شریعت کی بات پوچھ لو, مکے کے حالات پوچھ لو, کسی کے بارے میں پوچھ لو. ارے یہ کون سا سوال ہے کہ چاند کو ٹکڑے کرنا. مگر حضور نے ایسا نہیں کہا. والی یمن نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کا ٹکڑا کر دیجئے, چاند کو توڑ دیجئے. میرے بزرگوں اور دوستوں تاریخ بتاتی ہے والی یمن نے سوال کیا چاند کو ٹکڑا کیجئے, میرے آقا نے انگلی اٹھائی, چاند 2 ٹکڑا ہوتا ہوا نظر آیا. چاند 2 ٹکڑا ہوتا ہوا نظر آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, خلیفہ حضور شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اشارہ کیا ارے ہماری تمہاری انگلی سے تو مکھی بھی نہیں بھاگتے ہیں, ہماری تمہاری انگلی سے تو بلب بھی نہیں پوچھتا ہے, ہماری تمہاری انگلی سے بغیر بٹن کے پنکھا بھی بند نہیں ہوتا ہے. وار مصطفیٰ کون ہے جو کہتا ہے نبی کی انگلیاں ہماری طرح ہے. ارے تمہاری انگلیوں سے تو بیکار کام ہوتے ہیں, مگر مصطفیٰ اشارہ کر دے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. چاند کو بھی خبر ہے یہ جو اشارہ کر رہا ہے یہ کوئی عام بشر نہیں ہے, خدا کا محبوب ہے, کالے کملے والے آقا ہے. چاند کو بھی پتا ہے. پھر کیسے کہتے ہو کہ انگلی ان کی انگلیاں ہیں, ہمارے پاس بھی انگلیاں ہیں. ذرا چاند کو ٹکڑے کر کے تو بتاؤ, چاند کو توڑ کے تو بتاؤ, تب کہنا کہ حضور کی انگلیاں ہمارے انگلی کی جیسے ہے. پتا چلا ہماری انگلیاں اور ہے, مصطفیٰ کی انگلی اور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے تو امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے کہا سب کہتے ہیں خدا کی قدرت یہ ہے, خدا کی قدرت یہ ہے, خدا کی قدرت یہ ہے, اور فاضل بریلوی کہتے ہیں ارے اندھے نبی دیکھ لے رسول اللہ کی, دیکھ لے رسول اللہ کے. سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا جو انگلی کو اٹھا دے تو چاند ٹکڑا ہو جائے؟ نہیں, یہ کمال تو آمنہ کے لال ہی میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بزرگ اور دوستو, حضور کو اللہ نے اختیار دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. قدرت والے رسول کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, اختیار والے نبی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں. اچھا, والی یمن نے کہا ٹھیک ہے, یہ پہلا سوال, چاند کو آپ نے ٹکڑا کر دیا. اب حضور کہتے ہیں بتاؤ دوسرا سوال کیا ہے. اب والی یمن خاموش, حبیبی ہم نے خاموش, چپ. اب حضور کہتے ہیں بتاؤ نا. تو والی یمن کہتا ہے اب جو دوسرا سوال ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا, وہ آپ بتائیں کہ میرے دل میں وہ سوال کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھو نبی سامنے ہیں, والی یمن عتبہ و شیبہ کی جماعت سامنے. پہلا سوال تو کہہ دیا چاند کو ٹکڑا کیجیے, حضور نے کر دکھایا. اب کہا دوسرا سوال میرے دل میں کیا ہے وہ آپ ہی بتا دیں. اللہ اکبر. تمام لوگ حاضر تھے. حضور نے کہا اے والی یمن, تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری بیٹی اندھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, تیرے گھر میں بوجھ بنی ہوئی ہے. اللہ سبحان اللہ. والی یمن تڑپ گیا,
مکہ سے کبھی حضور یمن گئے رہے، مکے ہی میں رہے، مگر میری بیٹی تو میرے گھر میں لنگڑی ہے، لولی ہے، بہی ہے۔ اللہ اکبر! جب سنا کہ نبی کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں ایک بیٹی اندھی لنگڑی لولی ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہو جا۔ میرے بزرگوں، والی یمن نے جب سنا، نبی کے غیب دانی کو دیکھا تو سر کو جھکایا اور پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ والی یمن کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب جب یہ گھر پہنچا تو جو بیٹی لنگڑی لولی اندھی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، وہی دروازے پہ کھٹکھٹانے پہ حاضر ہوتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، وسیع و بلیغ باپ کے ساتھ کلام کرتی ہے، باپ پوچھتا ہے والی یمن بیٹی یہ زبان کہاں سے، یہ تندرستی کہاں سے، یہ آنکھ، یہ سارے اعضاء اچھے کہاں سے؟ کہا ابا حضور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ایک نورانی چہرے والا گھر آیا تھا، کہا بیٹی مکہ میں تیرا باپ کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تکبیر! نعرہ رسالت! خلیفہ حضور شیخ الحدیث، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سبحان اللہ! قدرت رسول اللہ کے، یا رسول اللہ آپ قدرت والے ہیں، ایک ہی وقت میں مکے میں حبیب یمنی کو بھی کلمہ پڑھا رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں یمن جا کر اس کی بیٹی کو بھی کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اندھے نجدی دیکھ لینا قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتے، ارے بے وقوف تمہارے کچھ کرنے کے لیے رسول آئے ہیں کیا مسالہ پیس دیں گے، چاول پکا دیں گے، تمہارا ہاتھ ٹھیک کر دیں گے؟ ارے بے وقوف جن کے دلوں میں ایمان ہے اس کا تو حضور ہی سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کچھ نہیں کر سکتے۔ آیت کریمہ پڑھتا ہوں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہ جو تمہاری تصویریں بناتا، تمہاری تصویریں بناتا ماں کے پیٹ میں، جیسی وہ چاہتا ہے بنا ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ! خدا ایک ہے، اس کی احدیت، صفت احدیت کو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں رکھ دیا ہے۔ ہر ایک بندہ اپنی شناخت کے ساتھ احد ہے، ایک ہے۔ اربوں خربوں انسان ہے، بتاؤ کوئی کسی سے ملتا ہے کسی سے؟ ارے کسی کا نقشہ بھی موئندہ خزانچی صاحب ہے، ان کی طرح اگر ایک خزانچی اور ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، لوگ ان کو چھوڑ کے ان کے پاس چلے جائیں گے، لاؤ خزانہ، یہ بچ جائیں گے، اچھا ہوا انہوں نے میری طرح بنا دیا، چلو جان جھنجھٹ ختم ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی چور پکڑا جائے اور اسی طرح ایک اور آدمی ہو اور وہ چوری کر کے گھر میں مزے لے رہا، مرغا کھا رہا، اچھا ہوا اس کو اللہ نے بنایا میری طرح، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، مگر خدا واحد ہے، اس کی یکتائی اور احدیت کو اس طرح دیکھیے کہ اللہ نے اربوں خربوں انسان بنائے ہیں، مگر کوئی کسی کا چہرہ کسی سے ملتا نہیں ہے۔ یہ احدیت اللہ نے اپنے بندوں میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہیں پہ دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہے نا، یہ کون بناتا ہے تصویر، صورت، ناک، نقشہ، ہونٹ، کان، کون بناتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس دو چیز، کچھ چیزیں ہم نے حاصل کی، اب کچھ چیزیں بغیر حاصل کیے، ہم نے پڑھا، علم حاصل کیا تو مل گیا، برابر، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے رنگ خود نہیں لیا، اللہ نے دیا، ہم نے ناک خود نہیں بنایا، رب نے دیا، آنکھ خود بنا کے نہیں آئے، مالک نے عطا کیا،
تو کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو ہم نے حاصل کی، جتنا حاصل کرنا چاہیے حاصل نہیں کیا، کمی بیشی رہ گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کمی ہے بالکل، مگر آپ کہیں گے ناک خراب ہے، تو یہ ناک خراب خود بنا کے کوئی نہیں آیا ہے، بنانے والا پروردگار ہے. اگر کہتے ہیں اس کا چہرہ کالوٹا ہے، کالا ہے، تو یہ کالا رنگ خود نہیں لیا ہے. اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو انسان کوئی کالا آتا ہی نہیں، سب گورا ہی آتا. اتنے کریم نکل گئے، لگا گورے ہو جاؤ لوگ، پھر بھی گورا نہیں ہوتا ہے نا. لگانے کے بعد بھی کیوں؟ یہ رنگ اور روپ، ناک، نقشہ، ہونٹ، منہ، یہ سب کچھ کون بناتا ہے؟ مالک کائنات. فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تب اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور ناک، نقشہ، خوبصورت، کالا، گورا سب دے کے بنا کے فرشتہ نکل جاتا ہے. تو اگر کسی کے ناک، چہرے، آنکھ، ہاتھ، پاؤں کی برائی کریں گے تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ بولو پروردگار. اب بتائیے، ہم اگر آدمی کریں گے بہت بڑا کلوٹا ہے، برائی کس کی ہو رہی ہے؟ رب العالمین کی. ہم کیسے بندے ہیں؟ زمین خدا نے بنائی، آسمان خدا نے بنایا، اور آپ کہیں آسمان ٹھیک نہیں، آپ کہیں زمین ٹھیک نہیں. یہ برائی کس کی ہے؟ یہ زمین کی برائی نہیں، یہ آسمان کی برائی نہیں، یہ آسمان بنانے والے رب العالمین کی برائی ہو رہی ہے. کسی انسان کے کالے گورے نقشے، ہونٹ، موٹے، ناک، لمبے، کسی کی بھی برائی کرنا یہ دراصل میں اللہ کی برائی کرنا ہے. اور جو بندہ اٹھتے بیٹھتے رب کی توہین کرے، رب کی برائی بیان کرے، اس بندے کے اوپر خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا نازل ہوگا. ہمیں چاہیے کہ کسی کے ناک و نقشے کے بارے میں خبردار خبردار کبھی ہم برا نہ بکیں. سوچیں گے نماز سے بچ جائیں گے، نہیں، نماز بھی نہیں بچا سکتا. نماز بھی آپ کو نہیں بچا سکتی اگر ہم نے کسی کے دل کو دکھایا ہے، کسی کے چہرے کے ساتھ، کسی کے ہونٹ کے ساتھ، کسی کے ناک کے ساتھ. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. تو نماز سے زیادہ اہم یہ چیزیں ہیں. اگر تم نے انسان کا دل دکھایا ہے تو سجدہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، تسبیح سے معاف نہیں ہوگا، وظائف سے معاف نہیں ہوں گے، قرآن سے معاف نہیں ہوگا. اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس دل دکھانے والے کو راضی کر لے، خدا راضی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، عادت تھی 1 کلو ادھر، 1 کلو ادھر، 1 کلو ادھر، 1 کلو ادھر میٹر دیکھ لیتے کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، ہم ساتھ میں کھانا کھائیں، ساتھ میں کھانا کھائیں. عادت تھی، دیکھ لیتے تھے. ہم تو پڑوسی کو بھی نہیں دیکھتے. اگر پڑوسی بھوکا ہے تو سوچتے بڑا اچھا ہوا، مرنے تو کہتے ہیں نا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اگر ہم نے بریانی کھا لی اور پڑوسی کے گھر میں کھانا پینا نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر گیا؟ نہیں، میدان قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم اچھی اچھی نعمتیں کھاتے اور پڑوسی کو ملتا نہیں تھا، وہ ترستے رہتا تھا، بچے بلکتے روتے رہتے تھے. اس کا حساب دینا ہے. دیکھیے ایک بندے کی قدر کیا ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کھانے سے پہلے مہمان کا ڈھونڈتے تھے. ایک بار ایسا آدمی ملا جو معبودان باطل کی پرستش کرتا تھا، بتوں کو پوچھتا تھا. بلایا، ساتھ میں کھانا کھائیں گے. تو آ گیا بیچارہ. آنے کے بعد بیٹھایا دسترخوان پہ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام سے کھاؤ. وہ تو ایک دم چھٹک گیا. میں ایک پیٹ کھانے کے لیے اپنے معبود سے، اپنے خدا سے اس طرح کی بغاوت نہیں کروں گا کہ آپ ایک پیٹ کھلائیں اور آپ کے خدا کا نام لو. نہیں، میں تو اپنے خدا کا، اپنے بھگوان کا نام لے کے کھاؤں گا. اور پیغمبر ابراہیم ڈٹ گئے، نہیں، خدا کا نام لینا پڑے گا تبھی تو کھلاؤں گا، نہیں تو نہیں. وہ رہے نا، میں بھوکا رہنا گوارا ہے، مجھے بھوکا رہنا گوارا ہے، میں رہوں گا، مگر ایک پیٹ کے لیے میں آپ کے مالک، آپ کے خدا کا نام نہیں لوں گا. نہیں لو گے؟ اٹھ جاؤ. کون تھا؟ کلمہ پڑھنے والا، نبی و رسول نہیں، ایک غیر، بتوں کو پوجنے والا. چلا گیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی آتی ہے ابراہیم، آج تو نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا، اللہ، ایک بندے کو ناراض کر دیا۔ اے ابراہیم، اے مولا، وہ تیرا بندہ؟ ہاں۔ نہیں مانتا؟ ہاں میرا بندہ۔ تیرا نام نہیں لیتا؟ ہاں وہ میرا بندہ۔ اے ابراہیم سوچو تو صحیح، تم تو انسان ہو، نبی ہو، ایک پیٹ کھانا نہیں، نام نہیں لیا تو تم نے ایک پیٹ کھانا نہیں دیا، میں تو رب العالمین ہوں، وہ 70 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے مگر میں پھر بھی کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک پیٹ کے لیے نام نہیں لیا، تو نے کھانا نہیں دیا، میں 70 سال سے میرا نام نہیں لیتا، میری بندگی نہیں کرتا، میری پرستش نہیں کرتا، مگر میں کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، وہ میرا بندہ ہے، تو نے میرے بندے کو ناراض کر۔ اللہ۔ اب جب دیکھا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم، تڑپ گئے، ڈھونڈنے لگے کدھر گیا وہ مہمان جس کو میں نے دسترخوان سے بھگایا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پا لیا، کہا جلدی چلو جلدی چلو، دسترخوان پہ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ نہیں، آپ نے تو مجھے بھگا دیا نا۔ نہیں آپ چلو، جلدی چلو۔ پکڑ کے لائے، اب کہا ہاتھ دھلا کے کھائیے، کہا نہیں، پہلے یہ بتائیں، آپ نے تو کہہ دیا تھا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں دوں گا، تو میں چلا گیا، پھر آپ مجھے کیوں دوبارہ بلا کے لائے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے تیرے ساتھ جو کیا میرے رب نے مجھے خبردار کیا، اے ابراہیم تو نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا ہے، اسے بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے سنا کہ خدا نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے، وہ تڑپ گیا، پہلے کلمہ پڑھو، مسلمان کھانا تو بعد میں کھلانا، پہلے کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کے وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں پیغمبر ابراہیم نے کس کو ہٹایا تھا؟ ایک غیر کو، مگر اللہ نے خبردار کیا وہ میرا بندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ جو سجدہ نہیں کرتا ہے، بتوں کی پرستش، گناہوں میں ڈوب کر زندگی گزار رہا تھا، مگر خدا نے کہہ رہا ہے اے ابراہیم وہ میرا بندہ، وہ میرا بندہ۔ میرے دوستو، ہم یہ کہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم یہ کہیں ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم یہ کہیں ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، یہ بات پکی نہیں ہے، پکی تو جب ہوگی خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، پکی تو جب ہوگی کہ خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ میرے دوستو، تب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ابراہیم کو خبر بھیج کر کس طرح خبردار کیا ہے۔ ہم تو اپنوں کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، ہم تو اپنوں کو رلائے بیٹھے ہیں، ہم تو اپنوں کو غضبناک بنائے بیٹھے ہیں، ہم تو اپنوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی نماز کام نہیں آ سکتی، کوئی سجدہ کام نہیں آ سکتا، کوئی علم کے ذریعے نہیں بچ سکتے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ اللہ کا حق ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، شریعت پہ نہیں چلتے ہیں یہ اس کی نافرمانی ہے۔ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے، چاہے تو بخش لے، مگر حقوق العباد یہ ایسا حق ہے کہ جس کا ہم نے دل دکھایا ہے، اس کو اگر ہم نے راضی نہ کیا تو خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درجہ ہے حقوق العباد کا، سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ ہے۔ سجدے کرتے رہو، تسبیح پڑھا کرو، نمازیں نشان پیشانی پہ بنایا کرو۔ کیوں؟ اپنی زبان اور ہاتھ سے تم نے جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لو نا